العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدوى ولا طائرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یاران طریقت شریعت موجودہ صورتحال ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ایک وبا پھیلی ہے اور اس وبا کے پھیلنے کی وجہ سے کئی لوگ اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کی بات کو توڑ موڑ کر دوسروں پر لگا دیتے ہیں. میں اس حوالے سے جو گزارشات پیش کروں گا کہ ہم سب کا عقیدہ ہے فائدے حقیقی مؤثر حقیقی اور مالک حقیقی اللہ تعالی. ان تین الفاظ کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیں. جب تک یہ تینوں لفظ آپ کے ذہنوں میں بیٹھے رہیں گے آپ کے عقیدے کے اندر کبھی خلل نہیں آئے گا. فائدے حقیقی فائدہ کا معنی ہے کہ کرنے والا, حقیقت میں کرنے والا اللہ تعالی. مؤثر حقیقی کسی چیز میں تاثیر رکھنے والا حقیقت میں اللہ تعالی ہے. مالک حقیقی کہ ہر چیز جس کی حقیقت جس کی ملکیت ہے. ظاہری طور پر تو یہ ہے ایک مسئلہ کسی کا ہے اور ایک مربع کسی کا ہے اور کبھی ایسا یہ بیٹا اس کا ہے یہ بیٹا اس کا ہے. یہ ملکیت مجازی ہے. حقیقی ملکیت للہ ملک السماوات والارض. جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے, جو کچھ آسمانوں میں ہو اللہ. ان تین باتوں کو ذہن میں رکھ مؤثر حقیقی اللہ پاک کی ذات ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آگ, لوگ کہتے ہیں کہ آگ کے انگلی نہ ڈالنا آگ میں, کیونکہ آگ میں ہاتھ ڈالا انگلی ڈالی آگ کو جلا دے گی. لیکن یہ آگ کی تاثیر اپنی نہیں ہے, تاثیر اللہ پاک کی طرف سے ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال کہ ڈھیروں ایندھن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو دھکا دے دیا گیا, لیکن مؤثر حقیقی نے اپنا کام دکھایا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, کہ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. سبحان اللہ. ہر کوئی کہتا ہے آگ جلاتی ہے, لیکن ابراہیم کو منع کے اعتبار سے انگاروں میں بیٹھے رہے, ان کو تو آگ نے جلایا نہیں. پتہ چلا کہ مؤثر حقیقی اللہ پاک کی ذات ہے. اور اسی طرح جو تلوار کا کام ہے کاٹنا, چھری کا کام ہے کاٹنا, جب بھی نرم و نازک جسم پر یہ چیز رکھی جاتی کاٹ جاتی ہے, لیکن یہ عقیدہ رکھیں یہ چھری کا کمال نہیں, مؤثر حقیقی اللہ پاک ہے. یہی وجہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نرم و نازک بچے, 7 سال کی عمر کے بچے کا جسم کتنا نرم ہوگا, گردن کتنی نرم ہوگی, لیکن پیارے ابراہیم وہ بھی نبی جن کو آپ نے اپنے سامنے لٹایا ہوا ہے, مستقبل کے نبی, چھری چلانے والا ابراہیم علیہ السلام ہے, جن کو چھری چلنی وہ اسماعیل ہے. لیکن اللہ پاک نے چھری کی طاقت کو واپس لے لیا, باوجود چھری چلانے کے گران نہیں کاٹی. کیوں؟ اس لیے کہ مؤثر حقیقی اللہ پاک ہے. پانی کا کام ہے چلنا, اور پانی کہتا ہے چلتا وہ رکتا نہیں ہے. لیکن اٹھا کر دیکھیے قرآن حکیم کہ دریا چل رہا ہے, دریا نیل, موسیٰ علیہ السلام فرعون کے اس کے جو ہے نا اسے ایذا سے بچ
پیچھے فرعون آنے والا ہے، نگاہیں اٹھائی میرے مولا اب کدھر جاؤ؟ آگے پانی ہے، پیچھے دشمن ہے، فرمایا اے موسیٰ یہ پانی کا کیا کام نہ رکے، اے موسیٰ آپ اپنا عصا مارو، آپ اپنا عصا مارو، 12 رستے خشک ہو جائیں گے، ہر قبیلہ بنا رستے سے سبحان اللہ 12 رستے خشکی کے بن گیا۔ چلتا ہوا دریا کہاں رکتا ہے؟ اگر کبھی اس کا موقع یا نہر ٹوٹ جائے نا، نہر علاقے کو، ڈی سی کو اور جتنے اوپر والے حکام کو ایک قسم کا مگر بن جاتا ہے، کوئی مٹی کی ٹرالیاں کوئی بھٹے لگاتا ہے، درخت بنتا ہے کہ پانی نقصان نہ ہو جائے، یہ نہر کی بات ہے تو دریا کا اتنا پانی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ پریشان نہ ہو، آگے پیارے ہیں 12 رستے ایک عصا مارا، 12 رستے خشک ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلے خشکی سے گزر گئے۔ سبحان اللہ فرعون نے دیکھا کہ رستے تو بنے ہوئے ہیں، فرعون نے دیکھا رستے تو بنے ہوئے ہیں، فرعون بھی گھوڑے بھگاتا ہوا انہیں 12 لوگوں کے اوپر چل پڑا کہ چلو جس طرح موسیٰ کے 12 قبیلے پانی سے خشکی رستے بنے گزر گئے، ہمیں بھی گزر جانا ہے۔ لیکن فرعون کو پتہ نہیں تھا رب العالیٰ تو نہیں ہے، رب العالیٰ رب موسیٰ و ہارون ہے، رب موسیٰ و ہارون ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں فرعون جس وقت درمیان میں آ گیا، ہم نے اپنا وہی حکم چلایا کہ اے پانی چل، پھر پانی چل پڑا، فرعون اور اس کی ساری فوج میں پڑی۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اے فرعون تو نے دعویٰ بہت بڑا کیا، اس نے استغفر اللہ دعویٰ کیا فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، اپنی قوم کو کہتا تھا موسیٰ کی بات نہیں مانتے ہو، موسیٰ کا رب موسیٰ نظر آتا ہے، رب کا نعوذ باللہ میں ہوں، میرے پاس فوج دیکھو، اقتدار دیکھو، سلطنت دیکھو، دولت دیکھو، یہ دیکھو، رب تو میں ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ، ہم نے فرعون کو ایسے پکڑا کہ اگلے بھی یاد رکھے پچھلے بھی یاد رکھے۔ اور اللہ پاک بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، گناہوں پر پردے ڈالتے رہتے ہیں، لیکن جب اس کی ربوبیت میں کوئی ہاتھ ڈالتا ہے نا تو اللہ پاک جلال میں آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان بخشا رحمت الشدید کہ رب کی پکڑ جب آ جاتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتا نہیں رہا تھا کہ یہ عقیدہ ہے ہمارا، فعال حقیقی، مؤثر حقیقی، مانع حقیقی اللہ پاک کی بات ہے۔ اور یاد رکھیں کوئی بھی مرض بغیر اذن رب العالمین نہیں، اور کسی مرض میں شفا بغیر سبحان اللہ یہ بات ہے، کوئی مرض بغیر اذن ربی کے آ نہیں سکتی، اور کسی مرض سے شفا بھی اذن ربی کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ رب کا امر ہوتا ہے تو وبائیں چلتی ہیں، رب کا حکم ہوتا ہے وبائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ اور اس وقت موجودہ جو وبا چلی ہوئی کورونا وائرس، اس کی تھوڑی سی اگر ہسٹری کو ڈیپلی دیکھیں نا گہرائی سے، یہ چین کی گوشت والی مارکیٹ سے چلی ہے، چین کی گوشت والی مارکیٹ جو سب سے بڑی گوشت کی منڈی ہے چین میں، وہاں سے چلی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چین میں مسلمان بھی ہیں لیکن کفار کی اکثریت ہے، غیر مسلم زیادہ ہیں، اور چینی غیر مسلم لوگ مینڈک، کچھوے، مگرمچھ اور چمگادڑ اور کتے، بلیاں، وہ چیزیں جن کو دین اسلام روکتا ہے کہ اس کے اندر انسانی جان کا فائدہ نہیں ہے، جب دین اسلام کی روکنے والی چیزوں کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے تو ایسی موذی امراض ایسی موذی امراض ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ موذی امراض سے بچنے کے لیے پہلا اسلام کا ضابطہ، اسلام دین قائم ہے، اسلام ضابطہ حیات ہے، اسلام آزادی دین ہے، یونیورسل دین ہے، تار جانے کی آمد دین اسلام کا اصول ختم نہیں ہو گئے۔ دین اسلام کہتا ہے کلوا مما حلالا طیبا، کھاؤ جو چیزیں حلال ہو باقی اب دین کے ایک
لیے کہ مسلمان کھاتا تو ہمیشہ پاکیزہ ہی ہے نا، کہ چیز ذبح ہوئی ہو اس کو کھاتا ہے، لیکن وہ حلال بھی ہونی چاہیے، کسی کا حق مار کر نہ کھایا جائے، جو بھی لقمہ پیٹ میں جائے پاکیزہ والی سبزی پائی جائے، حلال والی سبزی پائی جائے، کسی کا حق مارا ہوا نہ ہو، چوری نہ ہو، ڈکیتی نہ ہو، کسی بھائی کا حق نہ مارا ہوا ہو، کسی بہن کا حق نہ مارا ہوا ہو، جو بھی آپ کے پیٹ میں ڈلا جائے وہ حلال ہونا چاہیے، پاکیزہ بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات کہ یہ مرض پھیلا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرضوں کے اندر ایک دوسرے سے مرضیں لگ جاتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مرضیں نہیں لگتی۔ ہم نے حدیث پاک کو سامنے رکھا ہے، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طائرہ ولا حامہ، کہ مرضوں کے اندر متعدی کوئی چیز نہیں، یہ حدیث کا الفاظ ہے، لا عدوى مرضوں کے اندر متعدی کوئی چیز نہیں، لیکن اس حدیث پاک کی وضاحت ہوتی ہے، جب حضور نے فرمایا نا مرضوں میں متعدی نہیں ہے کہ ایک کو دوسرے سے مرض لگ جائے، یہ نہیں ہے، جب حضور نے یہ حدیث بیان کی تو مجمع سے ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ایک ویکتی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اٹھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، جنگل میں ہرنوں کی طرح ہمارے اونٹ صاف پھرتے ہوتے ہیں، یہ الفاظ ہے کہ جنگل میں ہرنوں کی طرح ہمارے اونٹ صاف پھرتے ہوتے ہیں، پھر ان میں آ کر ایک خارجی اونٹ مل جاتا ہے تو سارے اونٹوں کو خارش ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا کہ مرضوں کے اندر کوئی ایک دوسرے سے منتقل نہیں ہوتی، تو ہمارے جو صاف اونٹ پھر رہے تھے، یا رسول اللہ ان میں ایک آ کر ملتا ہے، باقی اونٹوں کو خارش ہو جاتی ہے۔ حضور نے بدو کو کہا کہ پہلے اونٹ کو خارش کرنے لگائی، الفاظ نہیں سمجھے، رکتا نہیں، حضور نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو خارش کرنے لگائی تھی، چلو یہ خارش اونٹ تو ادھر آ کر مل گیا اور اس کو مرض لاحق ہو گیا باقیوں کو، حضور نے فرمایا پہلے اونٹ کو مرض کرنے لگائی تھی۔ حضور بتانا چاہتے تھے کہ مؤثر حقیقی اللہ پاک مؤثر حقیقی اللہ پاک کی ذات ہے کہ مرض کی ابتدا خود مریض سے نہیں ہوتی، مرض کی ابتدا اللہ پاک کے امر اور حکم سے ہوتی ہے، امر اور حکم سے ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جتنی بھی بیماریاں ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قرآن حکیم کے اندر اللہ پاک کو وہ الفاظ پسند آئے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہاں پر ادب دیکھیے، حالانکہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے مرض اور صحت دونوں اللہ پاک کی طرف سے ہے، لیکن جب کسی سے پیار ہونا تو اگر کوئی برا واقعہ پیش آیا جائے اس کی نسبت اس کی طرف نہیں اپنی طرف کی جاتی ہے، حالانکہ بیماری آئی اللہ پاک کی طرف سے تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ایک انداز محبت ہے، اللہ پاک کی ذات سے پیار کا انداز ہے کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا مالک مجھے شفا دیتا ہے۔ اور پھر یہ اس وقت موجودہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے، بہت سارے ماہر ڈاکٹر اس کے بارے کے اندر انہوں نے بار بار اس بات کو زور دیا ہے کہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے اور بار بار جو اس پر کلی کی جائے، غرارے کیے جائے۔ میں کہتا ہوں ان ڈاکٹروں سے کہ ذرا زیادہ دنیا پیچھے آمنا کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حبیب کی بنیا رسول کی ذات پاک کا فرمان سنیے، سرکار نے فرمایا جو 5 ماہ دن میں وضو کر کے رب جاگے دنیا 10 سال کی مرضوں سے محفوظ ہے۔ ڈاکٹر اب کہتے ہیں بار بار ہاتھ دھو، اور ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین کہتا ہے کہ 5 بار وضو، جب وضو کریں گے تو وضو میں سنت کیا ہے؟ ہاتھ کتنی بار دھونا ہر وضو میں؟ 3 بار۔ ہاتھ وضو میں 3 بار ہاتھ دھونا سنت ہے، تو 3 × 5 15
24 گھنٹوں میں جو مرد ہاتھ دھو لے گا انشاءاللہ تعالی مدد کرے گا۔ یہ تو صرف میں نماز کی بات کر رہا ہوں، ہمارا دین کہتا ہے کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا سنت ہے، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا سنت ہے۔ تو ہم کہوں گے 3 بار ہم نے کھانا عام رسول کے مطابق ایک ناشتہ ہو گیا، پھر لنچ ہو گیا، پھر ڈنر ہو گیا، عام طور پر 3 بار، لیکن اب 3 دیکھیں، ایک بار ہاتھ مانجنے سے پہلے دھوئے، ایک بار بعد میں دھوئے، پھر اس کے دوپہر کا کھانا آیا، ایک بار پہلے ایک بار بعد میں، پھر رات کا کھانا ایک بار پہلے ایک بار بعد میں، 15 بار وضو میں ہاتھ دھو لیے، 6 بار کھانے کے اوپر ہاتھ دھو لیے، یہاں کیا کرونا آئے گا، کیا مونا آئے گا؟ یہاں پر کرونا مرونا نہیں آ سکتا۔ ہو مرد ہو دین اسلام سے محبت کرنے والا، دین اسلام کے احکامات کی پیروی کرنے والا، تو انشاءاللہ یہ مرض سے قریب نہیں آئے گا۔ جو دن میں 15 بار مرد ہاتھ دھو لے، 6 بار کھانے کے وقت ہاتھ دھو لے، برابر ہمارے پاس کیسے آئے؟ تو اس لیے دین اسلام ہمارا آقا کی دین ہے، یہ 1 صدی کا دین نہیں ہے، 1 سال کا دین نہیں ہے، ایک حکومت کے دور کا دین نہیں ہے۔ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی دین اسلام کا حکم چلتا رہے گا، اور دین اسلام کو اللہ پاک عروج دیتا رہے گا۔ جو لوگ پہلے پوچھتے تھے نا، یہ لوگ بار بار بات پیچھے کر کے دن میں 5 بار کیوں لوگ بھاگتے ہیں، اب کورونا نے مجبور کر دیا بھاگو بھاگو پانی کی طرف، دونوں ہاتھ بار بار۔ تو اس لیے مرض اور شفا مل جانا ہے۔ مریض کوئی بھی مرض آتی ہے وہ بھی اللہ پاک کا ساتھی ہے، شفا آتی ہے وہ بھی اللہ پاک کا ساتھی ہے۔ ہاں دین اسلام احتیاط کی باتیں ضرور بتاتا ہے، احتیاط کا بتاتے کہ جس کی وجہ سے کسی کے عقیدے میں خلل نہ آ جائے۔ اور اس کی ایک مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں تعاون پھیلا ہو، جو وہاں پر موجود ہیں وہاں سے باہر نہ نکلے، اور جو باہر ہیں وہ تعاون والی بستی میں نہ جائے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ دیکھیے، کیونکہ عقیدے میں کمزوری آ سکتی تھی۔ جو بھاگ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے میرا بستی سے نکل کر مرض سے اور اللہ کے عمل سے بچ جاؤں گا، اللہ کا عمل ہم جگہ پر بھاگے ہوگا، اور جو بستی میں داخل ہو جائے گا اگر اس کو مرض بیک ہو گئی تو وہ سمجھے گا میں بستی میں آیا تھا بیمار ہوا، حالانکہ مرض اللہ بھاگ کر سکتی ہے۔ تو اس لیے مرض و صحت من جانب اللہ ہے، لیکن اسلام کے احکامات پر اگر ہم یہ عمل کرتے رہیں گے، اور اس پر تو لوگ کہتے ہیں کہ بار بار مسافہ نہ کرو، ہاتھ نہ ملاؤ، اس سے بھی یہ مرض آ سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں سنت کے اندر برکتیں تو ہو سکتی ہیں، نحوستیں نہیں ہو سکتی۔ بے شک یہ بات بالکل حق ہے کہ برکت تو ہو سکتی ہے۔ جب حضور نے فرمایا جب بندہ مومن سے ہاتھ ملا کر سلام کہتا ہے اور پھر مصافحہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، تو بلا وہاں پر بیماریاں کیسے نہیں جھڑ جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے دودھ میں شفا ہے، مومن کے دودھ میں شفا ہے۔ تو بھلا کسی مومن کا بچا ہوا پانی کیا جائے تو وہاں سے کوئی سوال کیسے لگ سکتا ہے؟ تو اس لیے بے شک مرض اور صحت من جانب اللہ ہے۔ احتیاطی تدابیر جتنی ہیں ان کو کرنا چاہیے، لیکن یہ اصل حقیقی فائدہ حقیقی اور مال حقیقی اللہ پاک کا۔ اور یاد رکھیے یہ جو وائرس ہے کورونا وائرس، یہ موت نہیں ہے، یہ موت نہیں ہے، موت کا سببوں میں سے ایک سبب بن سکتا ہے، یہ احتمال ہے کہ بن سکتا ہے۔ جس طرح کوئی بھی شخص جا رہا ہو اور کسی حادثے کا شکار ہے روڈ پر، اب یہ حادثہ موت نہیں ہے، موت کا سبب ہے۔ کسی نے کوئی سبزی کھا کے دودھ پیا اور اگر خدا نہ خاصہ اللہ کو پیارا ہو گیا، یہ سبزی اور دودھ موت ہو یا موت کا سبب ہے۔ موت ان چیزوں کی برباد ہوئی ہے، موت کا
حاضر میں رکھ لیتے تو آج اتنی برائیاں پھیلتی ہیں، لقمہ حرام اندر جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس وائرس سے لڑنے کی بجائے اس خدا کی ذات پر آ جائے جو ہر چیز میں تاثیر دے بھی دیتا ہے واپس دے بھی دیتا ہے۔ بے شک تو اللہ پاک کی ذات نے اس کے اوپر عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے اور